توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں، توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں۔ اللہ 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 اللہ، توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں۔ اللہ 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 اللہ، فاران کی چوٹی کا نغمہ، فاران کی چوٹی کا نغمہ گھر پہنچانے نکلے ہیں۔ اللہ 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 اللہ، مل کر بولو اللہ 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 قرآن کی دولت سینوں میں، سنت کا پھریرا ہاتھوں میں، قرآن کی دولت سینوں میں، سنت کا پھریرا ہاتھوں میں، گلہائے صداقت کی خوشبو، گلہائے صداقت کی خوشبو دل میں بسانے نکلے ہیں۔ اللہ 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 اللہ، یہ علم تو میرے آقا کی بارش کی برستی بوندیں ہیں، یہ علم تو میرے آقا کی بارش کی برستی بوندیں ہیں، تسنیم نبوت کے کاسے، تسنیم نبوت کے کاسے بس انہیں پلانے نکلے ہیں۔ اللہ 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 اللہ، سارے بولو اللہ 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 اللہ۔ طائف میں، بدر میں، خندق میں میرے آقا نے جو درس دیا، طائف میں، بدر میں، خندق میں میرے آقا نے جو درس دیا، یرموک و یمامہ کربل کا، یرموک و یمامہ کربل کا پیغام بتانے نکلے ہیں۔ اللہ 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 بولو اللہ اللہ اللہ۔ عوام کا جس انداز میں جمع غفیر ہے اتنی آواز نہیں آ رہی، شوق اور محبت کے ساتھ مل کے اللہ کے نام کا ورد کیجیے۔ اللہ 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 بولو اللہ 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 اللہ۔ اپنا تو یہ جذبہ ہے آصف، ہر سانس میں سائے پہ ہم ہو، نہ تھکنے تھکانے نکلے ہیں، نہ تھکنے تھکانے نکلے ہیں، نہ سونے سولانے نکلے ہیں۔
توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں، فاران کی چوٹی کا نغمہ گھر پہنچانے نکلے ہیں۔ اللہ 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 اللہ، ایک بار تمام حضرات میرے ساتھ مل کے پڑھیے، اللہ 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 انشاءاللہ۔ یہ تھے جناب حضرت علامہ مولانا عمران رضا صاحب جو ترانہ صراط مستقیم سوزی انقلاب پیش فرما رہے تھے۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں جناب صوفی سرور صاحب جو ڈاکٹر صاحب کے والد گرامی ہیں، ان کو ادارہ صراط مستقیم کے زیر اہتمام ہونے والے سیمینار کنز الایمان سیمینار میں تشریف لانے پر ادارے کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور جتنے مہمانان گرامی تشریف لائے ادارہ صراط مستقیم کی طرف سے تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ محترم سامعین حضرات، ادارہ صراط مستقیم پاکستان کی طرف سے ملک کے طول و عرض میں مختلف پروگرامز کیے جا چکے ہیں۔ عقیدہ توحید سیمینار مختلف نشستوں میں 3 سال سے باقاعدہ جاری و ساری ہے۔ اس کے علاوہ تحفظ ناموس رسالت سیمینار، اس کے علاوہ اجتماع صراط مستقیم اور دیگر پروگرام فہم دین کورس کی صورت میں ملک کے طول و عرض میں ادارہ صراط مستقیم کے مبلغین یہ پروگرام سر انجام دے رہے ہیں۔ اور آج یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں ادارہ صراط مستقیم کے اس پیغام کو جو ہم نے لاہور کی سڑکوں پر پیغام شروع کیا تھا کہ ممتاز قادری قاتل نہیں ہیرو ہے، پورے پاکستان کے مدارس میں بیٹھے ہوئے علماء کرام اور مدرسین اور مفتیان اعظام نے اس فتوے کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے اور ادارہ صراط مستقیم کے پلیٹ فارم پر جمع ہونا شروع کر دیا ہے۔ کارکنان ادارہ صراط مستقیم کے لیے یہ بہت خوش آئند بات ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ کاس جو چند سال پہلے شروع ہوئی، جس کو آج شروع ہوئے تقریباً ادارے کی صورت میں 4 سال کا عرصہ بھی نہیں ہوا ہے، لیکن پوری دنیا میں ادارہ صراط مستقیم پاکستان کا پیغام پہنچ رہا ہے۔ آپ ہر پروگرام کو اس میں شریک ہو کر بھی سماعت کر سکتے ہیں، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو ادارہ صراط مستقیم پاکستان کی ویب سائٹ www.siratmustaqim.net سے پوری دنیا میں یہ پروگرام براہ راست دیکھے اور سنے جا رہے ہیں۔ آج کا پروگرام جو کنز الایمان سیمینار کے نام سے منسوب ہے، اس کو بھی پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں ادارہ صراط مستقیم پاکستان کی ویب سائٹ سے دیکھا جا رہا ہے۔ اب میں جس شخصیت کو دعوت دینے لگا ہوں، آپ سب جانتے ہیں فکر رضا کے پاسبان اور شاہ جلال الدین کی جلالت کا یہ نشان اور فضل حق خیر آبادی کی جرت و بہادری کا یہ نشان، جن کو میں آپ کے سامنے دعوت خطاب دینے لگا ہوں، وہ تمام سنیوں کی جان، میری اور آپ کی پہچان ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے بانی و سرپرست جناب حضرت علامہ مولانا مفتی اعظم پاکستان مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی، ان کی آمد سے پہلے اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے اور سارے مل کر میرے ساتھ آپ کی آمد سے پہلے زوردار ایک نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فکر رضا کا دائی، حق کا دائی، حق کا فاسق۔ محترم سامعین حضرات بیٹھ جائیے۔ اب تمام حضرات جو آ رہے ہیں
وہ اندر تشریف نہ لائیں، اندر گنجائش نہیں ہے. پنڈال میں بہت جگہ ہے، جدھر جگہ مل جائے تمام حضرات وہیں پر تشریف رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. الحمد للہ الذی شرف الحرمین والصلاة والسلام على من قال الحسين مني وأنا من الحسين وعلى آله وأصحابه في الدارين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. محبت سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. منزہ عن شریک فی محاسنه فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم. یا اکرم الخلق مالی من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم. محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم. رب صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. کر دیا انصاف سے وہ ترجمہ قرآن کا. کر دیا انصاف سے وہ ترجمہ قرآن کا. بالیقین ثابت ہوا جو کنز ہے ایمان کا. کر دیا انصاف سے وہ ترجمہ قرآن کا. بالیقین ثابت ہوا جو کنز ہے ایمان کا. نہ مطالب میں کجی ہے نہ معانی سے خروج. تول کے بولا رضا نے ترجمہ فرقان کا.
گر رہے تھے جن پلوں سے بد عقیدہ قافلے، گر رہے تھے جن پلوں سے بد عقیدہ قافلے، پار گزرا ہے وہاں سے قافلہ فیضان کا۔ آج عید عاشقاں ہے کنز ایمان رضا، آج عید عاشقاں ہے کنز ایمان رضا، وجد میں پیرو جواں ہے کنز ایمان رضا، جب نہ پائیں راستہ قرآن فہمی کا شیوخ، جب نہ پائیں راستہ قرآن فہمی کا شیوخ، ڈھونڈتے ہیں پھر کہاں ہے کنز ایمان رضا، جب نہ پائیں راستہ قرآن فہمی کا شیوخ، ڈھونڈتے ہیں پھر کہاں ہے کنز ایمان رضا۔ کتنی تفسیروں کا حاصل، کتنی بحثوں کا نچوڑ، کتنی تفسیروں کا حاصل، کتنی بحثوں کا نچوڑ، علم و حکمت کا جہاں ہے کنز ایمان رضا، نغمہ توحید ہو یا مسئلہ عشق نبی، نغمہ توحید ہو یا مسئلہ عشق نبی، ملی غیرت کا نشاں ہے کنز ایمان رضا، فہم آصف کو نہیں ہے فتنہ بازوں سے خطر، فہم آصف کو نہیں ہے فتنہ بازوں سے خطر، مجھ پہ تو سایہ گناہ ہے کنز ایمان رضا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زمان، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد رون کے محفل قبلہ والد گرامی زید مجدہ شیخ الحدیث استاذ العلماء حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب زید مجدہ، وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے لاہور کی سرزمین پر مخدوم امم حضرت داتا گنج بخش اجویری رحمہ اللہ تعالی کے عرس مقدس کے موقع پر ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے زیر اہتمام تاریخی قدیمی درسگاہ دارالعلوم انجمن نعمانیہ میں یہ تاریخ ساز کنز الایمان سیمینار منعقد کیا جا رہا ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ
ہماری اس کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور خالق کائنات جل جلالہ اپنے فضل و کرم سے اس کاوش کو دور رس ثمرات اور اثرات عطا فرمائے۔ آج کے اس سیمینار میں مجدد دین و ملت امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا خان قادری رحمہ اللہ تعالی کے ترجمہ قرآن مجید کنز الایمان شریف کے بارے میں تفصیلی گفتگو ہونے والی ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے بلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس موقع پر اس تاریخی قدیمی دینی درسگاہ میں اس عظیم الشان پروگرام کے انعقاد کے موقع پر شیخ الحدیث حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب کو اور محسن اہل سنت یادگار اسلاف حضرت قاضی محمد مظفر اقبال رضوی صاحب کو اور دارالعلوم انجمن نعمانیہ کے تمام اراکین کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ اتنے عظیم اور تاریخ ساز پروگرام کی میزبانی کا شرف ان عظیم حضرات کو حاصل ہوا ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ اس مرکز اہل حق کو مزید عروج عطا فرمائے اور اہل سنت کی درخشاں تاریخ کا یہ مظہر دارالعلوم مستقبل میں ترقی کی مزید منازل طے کرے اور خالق کائنات جل جلالہ اہل سنت کا بول بالا فرمائے۔ آج کے اس سیمینار میں اعلی حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز کے ترجمہ قرآن مجید کے محاسن کو مزید اجاگر کیا جائے گا۔ خالق کائنات جل جلالہ کا فرمان ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کہ ہم نے ہی قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید برہان رشید کو سمجھے بغیر اس پہ عمل نہیں ہو سکتا، اور قرآن مجید کو اردو زبان میں سمجھانے کے لحاظ سے جو کردار مجدد دین و ملت امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی نے ادا کیا ہے، یقیناً وہ منفرد اور ممتاز کردار ہے، جس کے نتیجے میں سینکڑوں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگوں کا ایمان محفوظ ہوا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ نور چمکتا اور دمکتا رہے گا۔ قرآن مجید برہان رشید کا ترجمہ کوئی آسان کام نہیں، بڑے بڑے علم کے دعوے دار ترجمہ قرآن مجید کرنے میں پھسلتے دیکھے گئے۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے جب ترجمہ کیا تو اس سے ایک بہار آئی اور بر صغیر پاک و ہند میں ایک نیا جذبہ پیدا ہوا۔ آپ کے ترجمہ کے بعد جن لوگوں نے تراجم کیے، جو آپ کے گلشن افکار
سے خوشبو حاصل کر کے آگے بڑھے انہیں عافیت ملی، اور جو چھوڑ کے اپنے آپ پر اکتفا کرنے لگے وہ جگہ جگہ پھسلتے اور گرتے نظر آئے۔ آپ کے ترجمے کے لحاظ سے اس سے پہلے ایک پروگرام ادارہ تحقیقات امام محمد رضا رحمہ اللہ تعالی کراچی کے زیر اہتمام وفاقی اردو یونیورسٹی کراچی کے اندر 14 فروری 2009 کو جو منعقد ہوا، بندہ ناچیز نے اس میں اپنا مقالہ پیش کیا۔ آج کی گفتگو ذرا تفصیلی گفتگو ہے، اور اس میں یقیناً آپ جو براہ راست یہاں سن رہے ہیں اور پوری دنیا میں جو لوگ انٹرنیٹ کے ذریعے ہمارے ساتھ شریک ہیں، میں سب کے لیے دعا بھی کر رہا ہوں اور سب کو ہدیہ تبریک پیش کر رہا ہوں کہ خالق کائنات جل جلالہ نے اس امت کو کتنا شوق عطا فرمایا ہے کہ آج تک وہی صفہ کی روشنی اور دار ارکم کی چاندنی سینوں میں موجود ہے، اور اس قدر ایمان بالغیب مضبوط ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اگرچہ وہ عام سادہ سا انسان ہو، قرآن مجید برہان رشید کو مانتا ہے، اور اس انداز سے مانتا ہے کہ تاریخ امم میں یہ انداز بڑا عجیب اور عظیم ہے۔ پہلے امتوں کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام سے بالمشافہ ملاقات کرنے والے لوگ، ان سے ڈائریکٹ سننے والے لوگ بھی ان کتابوں پر، صحائف پر ایمان کے لحاظ سے وہ مقام حاصل نہ کر سکے اجتماعی طور پر جو مقام اس امت کو ملا ہے، اور اسی بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ مجھے ان لوگوں پر تعجب ہے جو بعد میں پیدا ہوں گے، ان کے سامنے قرآن کا نزول نہیں ہوگا، اترا ہوا قرآن ان کے پاس پہنچے گا تو وہ ماننے میں دیر نہیں کریں گے، چوم کے سینے سے لگا لیں گے۔ اس پورے مجمع میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے کہ جسے آج تک یہ شک گزرا ہو کہ یہ قرآن جو صدیوں پہلے اترا تھا، ہمارے پاس نہ کوئی گواہ ہے، نہ ہم نے جبریل علیہ السلام کو آتے دیکھا، نہ نبی علیہ السلام کو سناتے دیکھا، پتہ نہیں یہ وہی ہے یا کوئی اور ہے۔ آج تک کسی کو یہ خیال نہیں آیا، سب کو یقین ہے کہ یہ وہی ہے جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود پڑھ کے سنایا تھا، اور یہ یقین کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اس امت کی امتیازی شانوں میں سے ایک اہم شان ہے۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس منفرد کتاب کا ترجمہ بڑے منفرد انداز میں کیا ہے، اور کمال ترجمے کا یہ ہے کہ جس میں ہے ترجمہ مگر کام تفسیر کا کرتا، درمیان کوئی بین السطور نہیں ہے، اور درمیان میں دو دو جملے، تین تین جملوں کے درمیان کے اندر حاشیے نہیں ہیں، لفظ کا لفظ کے ساتھ ترجمہ ہے، مگر لفظ ایسے منتخب کیے ہیں کہ جن میں ایک ایک لفظ بیک وقت درجنوں تفاسیر کا خلاصہ پڑھنے والے کو عطا کر دیتا ہے۔ اردو زبان میں اس ترجمے جیسا کوئی ترجمہ نہ لکھا گیا، اور نہ ہی اس کا اثرات کا ایسا انداز ہے جو انداز رب ذوالجلال نے کنز الایمان شریف کو عطا فرمایا ہے۔ میں ابتدا میں اس کا ایک انداز آپ کے سامنے رکھتے ہوئے اپنی گفتگو کو آگے چلاتا ہوں کہ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے اختصار کے ساتھ مباحث کو بیان کیا، اور کمال یہ ہے کہ جس وقت ہم ماخذ کو دیکھتے ہیں، تفاسیر کو دیکھتے ہیں،
تو وہ لمبی لمبی بحثیں جو ہمیں تفاسیر میں ملتی ہیں، اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے ترجمہ قرآن مجید کے اندر ہمیں مختصر وقت میں ان ساری بحثوں کے فوائد میسر آتے ہیں۔ قرآن مجید برہان رشید میں خالق کائنات جل جلالہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے، لا نفرق بین احد من رسلی، ہم رسولوں کے درمیان کسی میں فرق نہیں کرتے۔ یہ ترجمہ عام لوگ اس کا کرتے ہیں، مگر اس کے لحاظ سے خود آیات قرآن سے اعتراض پیدا ہوتا ہے۔ لا نفرق بین احد من رسلی، اس کے مختلف تراجم میں پہلے پڑھتا ہوں اور اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ کنز الایمان شریف کتنے اونچے ترجمے اور معیاری ترجمے کا نام ہے۔ شاہ عبد القادر دہلوی نے اس کا ترجمہ کیا، ہم جدا نہیں کرتے کسی کو اس کے رسولوں میں۔ شاہ رفیع الدین دہلوی نے ترجمہ کیا، نہیں جدائی ڈالتے ہم درمیان کسی کے پیغمبروں اس کے سے۔ محمود حسن دیوبندی کا ترجمہ کہتے ہیں کہ ہم جدا نہیں کرتے کسی کو اس کے پیغمبروں میں سے۔ عبد الماجد دریا آبادی کا ترجمہ، ہم اس کے پیغمبروں میں باہم کوئی فرق بھی نہیں کرتے۔ وحید الزمان حیدرآبادی کا ترجمہ، ہم اس کے کسی پیغمبر کو جدا نہیں سمجھتے۔ فتح محمد جالندری کا ترجمہ اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے۔ محمد جوناگڑی کا ترجمہ، اس کے رسولوں میں سے ہم تفریق نہیں کرتے۔ مرزا حیرت دہلوی کا ترجمہ، ہم اس کے پیغمبروں میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے۔ اشرف علی تھانوی کا ترجمہ، ہم اس کے سب پیغمبروں میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے۔ فرمان علی رافضی کا ترجمہ، ہم خدا کے پیغمبروں میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے۔ مودودی کا ترجمہ کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے۔ اب ان تمام تراجم کے لحاظ سے اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ کا فرمان ہے، سورہ بقرہ میں آیت نمبر 253 ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اور دوسرے مقام پر سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 55 ہے، خالق کائنات فرماتا ہے وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، ہم نے انبیاء علیہ السلام میں بھی بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ اب فضیلت کا مطلب کیا بنا؟ ایک بعض جو ہیں وہ بعض سے افضل ہیں، ان میں فرق ہے، اگرچہ نفس نبوت میں فرق نہیں ہے مگر درجات کے اندر فرق موجود ہے، اور یہ دو آیات قرآن اس فرق کو واضح کر رہی ہیں۔ اب ادھر یہ ہے لا نفرق بین احد من رسلی، ہم رسولوں میں کوئی فرق نہیں کرتے، اور ادھر یہ ہے کہ فرق ہے، بعض کا درجہ بعض سے اونچا ہے، بعض کو بعض پر فضیلت دی گئی ہے۔ اب وہ تراجم ان کو آپ نے سنا، وہ بھی اپنے گھر علم و حکمت کے دعوے دار، ان کو بھی اپنے ہاں امامت کا گھمنڈ، اور ان کو بھی قرآن فہمی کے لحاظ سے ایک ادعا، مگر اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی کا ترجمہ، اس ترجمے کا انداز کیا ہے؟ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے لا نفرق بین احد من رسلی، یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے کسی رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے۔ تو جس فرق کی نفی ہے وہ یہ ہے کہ یوں فرق نہ کرو کہ کسی کو مانے اور کسی کو نہ مانے، ایسا نہیں، ماننا سب کو ہے، مگر یہ تو واضح ہے کلیم کا مقام اور ہے، حبیب کا مقام اور ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرق
نہیں کرتے. کس طرح نہیں کرتے؟ ایمان لانے میں، ایمان لانے کے لحاظ سے ہم کوئی فرق نہیں کرتے. اب یہاں پر یہ نہیں کہ انہوں نے 2 لائنیں درمیان میں حاشیہ لکھا ہو، بین سطور کو لکھا ہو اور پھر دعویٰ یہ کریں کہ ترجمہ بھی ہے اور تفسیر بھی ہے. نہیں، اس انداز میں ترجمہ کیا کہ جس میں ہے ترجمہ ہی مگر کام تفسیر کا بھی دیتا ہے. اب دیکھیں یہاں تفاسیر میں ہم دیکھتے ہیں تو یہاں یہ امام ابن جریر سے یہ مروی ہے، تفسیر ابن جریر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 207 پر انہوں نے ابن زید کے حوالہ سے لکھا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ لا نفرق بین احد من رسلی. تو وہ لکھتے ہیں کما صنع القوم یعنی بنی اسرائیل، کہ ہم ویسے نہیں کریں گے جیسے بنی اسرائیل نے کیا. کیسے؟ قالوا فلان نبی و فلان لیس نبیا، کہ رب کے نبیوں میں سے کسی کے بارے میں کہا وہ نبی ہے اور کسی کے بارے میں کہا وہ نبی نہیں ہے. یہ فرق جو وہ کرتے رہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ فرق نہیں کریں گے. ہم اللہ کے سارے نبیوں کو نبی مانتے ہیں. تو ایمان لانے کے لحاظ سے جو آثار کے اندر اس کی تشریح موجود تھی تو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی نے ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر ترجمہ اس انداز میں کیا کہ اب کوئی اعتراض پیدا نہیں ہوگا، اور جو باقی ترجمے ہیں ان پر اعتراض آیات قرآن کے لحاظ سے بھی ہوگا اور درجنوں احادیث نبویہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے لحاظ سے بھی ہوگا. اور یہ شان ہے امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی کی کہ انہوں نے کنز ایمان جیسا ترجمہ ہمیں عطا فرمایا ہے. امام کلبی کتاب التسہیل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 98 پر لکھتے ہیں والمعنی لا نفرق بین احد من رسل. معنی کیا ہے؟ بل نؤمن بجمیعہم، کہ ہم فرق نہیں کرتے، ہم تو سب پہ ایمان لانے والے ہیں. بل نؤمن بجمیع ولسنا کالیہود والنصارى الذین یؤمنون ببعض ویکفرون ببعض. ہم یہود و نصارہ کی طرح نہیں ہیں کہ کسی پر ایمان لے آئیں اور کسی پر ایمان نہ لائیں، بلکہ ہم تو سب پہ ایمان لانے والے ہیں. اب دیکھیے تفسیر کے اندر درجنوں تفاسیر، بلکہ جو سینکڑوں محققین کی تحقیقات تھی ماضی کے اندر، اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی نے وہ دسترخوان سجایا ہے کہ اردو سمجھنے والوں کو، بولنے والوں کے لیے اس انداز میں آسانی کے ساتھ وہ ساری تحقیقات پیش کر دی ہیں کہ جس کے نتیجے میں آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا ہے. اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ بتانا چاہتا ہوں، اس چیز کو ہر طرف تسلیم کیا گیا. ہمارے بڑے سے بڑے دشمن بھی اعلی حضرت کا نام سنتے ہی کانپ جاتے ہیں، اور یہ آئینہ دکھایا گیا ان کو کہ تمہارے بھی ترجمے ہیں، ہمارے بھی امام کا ترجمہ ہے، مگر انہیں اس کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں ہوئی. اور خود اس لحاظ سے آج جس شخص نے اس ترجمے کو چیلنج کیا معاذ اللہ، اس کا نام ڈاکٹر طاہر القادری ہے. اس نے فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی کے ترجمے کے لحاظ سے آغاز میں تو اس کی تعریف کی، اور پھر اس نے اور اس کے چیلوں نے عنوان قائم کر کے اس ترجمے کو سکم والا ترجمہ کہا، اور معاذ اللہ طرح طرح کے اعتراضات اس ترجمے پہ کیے گئے. شروع میں جب اس بات کو بیان کیا جا رہا تھا تو چونکہ ابھی آغاز تھا اور اس کو ضرورت تھی کہ لوگوں کو کسی نہ کسی طرح شکار کیا جائے، تو اس وقت جو کتابیں لکھی گئیں ان کتابوں کا انداز اور تھا. یہ کنز الایمان کی فنی حیثیت ڈاکٹر طاہر القادری کی جو کتاب ہے، اس کے اندر اس ترجمے کی شان کو بیان کرتے ہوئے 7 باب قائم کیے گئے، یعنی 7 عنوانات لکھے گئے کہ یہ منفرد ترجمہ ہے. کنز الایمان جیسا ترجمہ کوئی ترجمہ اور نہیں، یہ بڑی شان والا ترجمہ ہے. اس کی امتیازات کیا ہیں؟ تو امتیازی خصوصیات میں لکھا، نمبر 1 اسلوب ترجمہ، نمبر 2 انداز بیان،
نمبر 3 مانویت و مقصدیت، نمبر 4 صوتی حسن، سلاست، ترنم اور نغمگی، نمبر 5 فہم اور تدبر، نمبر 6 ادب الوہیت، اور نمبر 7 احترام رسالت. کہ یہ ترجمہ یہ خصوصیات بطور خاص رکھتا، ان چیزوں کو بیان کیا گیا. مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جس وقت یہ سمجھا کہ اب میں نے کافی لوگوں کو ورغلا لیا، اس کے بعد نئی صورتحال شروع ہو گئی. جو چیزیں اعلی حضرت کے ترجمے میں نظر آئیں سب آنکھوں سے غائب ہو گئی، اور پھر اپنی طرف سے یہ دعویٰ کیا جانے لگا کہ وہ ترجمے جو 1 صدی پہلے لکھے گئے وہ اپنی حقیقت اہمیت کھو چکے ہیں، اب ان کی ضرورت نہیں رہی. تو اس سلسلہ میں جو بات چلی تو یہ میرے ہاتھ میں رسالہ منہاج القرآن ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ تم نے خامخواہ ہی تعاقب شروع کر دیا. ہمیں اس بات کا پوری طرح اعتراف اور احساس ہے اہل سنت کن حالات سے گزر رہے ہیں. ہماری بیرونی محاذ کی جو جنگیں اور لڑائیاں ہیں، ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں کہ ہم کسی اور طرف دیکھیں. مگر گھر کو آگ لگ گئی اس گھر کے چراغ سے. جب یہ آگ لگی ہو تو گھر کی نہ بجھائیں گے تو باہر کی جا کے کیسے بجھا سکیں گے؟ اس بنیاد پر جب اعتراضات کیے گئے اعلی حضرت کے ترجمے کے اوپر اور عنوان قائم کر کے اپنی برتری کو بیان کیا گیا، تو یہ 2007 جولائی کا شمارہ ماہنامہ منہاج القرآن کا، اس کے اندر یہ لکھا گیا ہے: اس صدی کی اوائل دہائیوں اور پچھلی صدیوں میں لکھے گئے تراجم چونکہ سائنسی ترقی و عروج سے پہلے وجود میں آئے، لہذا اس سائنسی دور میں بڑے بڑے معتبر تراجم بھی اپنی اہمیت کھوتے ہوئے نظر آتے ہیں. دوبارہ سن لیں: اس صدی کی اوائل دہائیوں اور پچھلی صدیوں میں لکھے گئے تراجم چونکہ سائنسی ترقی و عروج سے پہلے وجود میں آئے، لہذا اس سائنسی دور میں بڑے بڑے معتبر ترجمے اپنی اہمیت کھوتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ اس کا صفحہ نمبر 22 ہے. عبارت کا خلاصہ یہ بنا کہ قرآن فہمی کا مدار سائنس پر ہے اور سائنس کی ترقی پر ہے. چونکہ اب سائنس نے ترقی کی ہے تو پھر قرآن بھی اب سمجھ آئے گا، جبکہ ہمارا عروج تو ماضی میں ہے. اب صحابہ کرام علیہم رضوان سے بڑا کون فہم قرآن رکھتا ہوگا؟ تو یہاں دلیل یہ پیش کی جا رہی ہے چونکہ اب ترقی ہوئی ہے اور وہ ترجمے پہلے لکھے گئے ہیں، اس واسطے وہ ترجمے معاذ اللہ کہا گیا اپنی اہمیت کھو چکے ہیں. تو اس کے ساتھ یہاں پہ 7 ابواب قائم کر کے، جو وہ 7 ابواب اس کتاب کے اندر، پہلے کی یہ کتاب تھی کہ کنز الایمان بڑی شان والا ترجمہ ہے، پھر اس کے اندر 7 ابواب قائم کر کے باقاعدہ اعلی حضرت کے ترجمے کو لکھ کر اپنی برتری کو ثابت کیا گیا. اور اس میں جو ابواب اس بارے میں لکھے گئے ان میں پہلے سلاست و روانی، کہ جو عرفان القرآن میں سلاست و روانی ہے وہ کنز الایمان میں نہیں. پہلے اس کو امتیازی شان بیان کرتے ہوئے کہا کہ اس میں ترنم ہے، نغمگی ہے، سلاست ہے، انداز بیان اس کا اچھا ہے. اس کے بعد چلتے چلتے دوسری جو چیز ہے وہ ہے محبت و آداب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں عرفان القرآن کو کنز الایمان پر ترجیح دی گئی ہے. باقاعدہ یہ کنز الایمان ترجمہ لکھ کر اس پر اپنی برتری کو ثابت کیا گیا. تیسرا ہے سلیقہ کلام، کہ سلیقہ کلام میں بھی عرفان القرآن کو کنز الایمان پر ترجیح دی گئی. باقاعدہ کنز الایمان کا ترجمہ لکھ کر اپنی برتری کا دعویٰ کیا گیا. چوتھے نمبر پر علم الافلاق، اس میں بھی کہا گیا کہ کنز الایمان وہ حقیقت بیان نہیں کر سکا جو کہ عرفان القرآن میں سائنسی طور پر حقیقتیں بیان کی گئی ہیں. پانچویں نمبر پر فصاحت و بلاغت، کہ کنز الایمان کا ترجمہ لکھ کر پھر عرفان القرآن کو یہ دعویٰ کیا گیا کہ اس میں فصاحت و بلاغت ہے اور اس میں فصاحت و بلاغت معاذ اللہ نہیں ہے. اس کے بعد
چھٹے نمبر پر جدید سائنسی حقائق سے تطبیق، اس کے اندر بھی کنز الایمان سمیت کچھ ترجمے ان کا ذکر کر کے اپنی برتری کو بیان کیا گیا۔ ساتویں نمبر پر عرفان القرآن اور جدید ایمبریالوجی، یہ مافی الرحم کے بارے میں جو تحقیقات ہیں اس کے لحاظ سے اپنی برتری کا دعویٰ کیا گیا، اور ساتھ یہ لکھا گیا کہ اب وہ جدید سائنسی حقائق جن کا یہ زمانہ ہے اس کو بیان کرتے ہوئے کہا، لہذا نئی نسل اس چیز کی متلاشی تھی کہ کوئی ایسا مترجم اٹھے جس کو قرآنی علوم کے ساتھ ساتھ جدید علوم پر بھی دسترس حاصل ہو اور گزشتہ صدیوں میں لکھے جانے والے اردو تراجم میں پائے جانے والے سکم دور کر دے۔ اردو تراجم میں پائے جانے والے سکم دور کر دے، تاکہ جدید سے جدید سائنسی ذہن بھی جب قرآن مجید پڑھے تو اسے جدید ترین سائنسی عقدے بھی حل ہوتے نظر آئیں۔ اس بنیاد پر انہوں نے کہا کہ عرفان القرآن نے پہلے سارے تراجم کے سکم دور کیے ہیں، اور اس طرح یہ ترجمہ جو ہے اس کو انہوں نے ترجیح دی۔ اب صرف یہاں تک نہیں، اگر تم یہ دیکھو کہ خود اس شخص نے اپنی زبان سے اس کنز الایمان کے مقابلے میں جو اپنا ترجمہ لکھا، اس کے جو دعوے ہیں، بلکہ میں ابھی یہ دلیلیں پیش کروں گا، میرے پاس اللہ کے فضل سے جو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا، میں ابھی صرف چند آیات پیش کرنے والا ہوں، اور انہوں نے جو ترجمہ کیا ایک ایک لفظ پر میرے پاس 70 حوالے بھی موجود ہیں، اور اس وقت صرف ایک نمونے کے طور پر چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور اس شخص نے بعض مقامات پہ جو ترجمہ کیا، چونکہ بہت سے مقامات تو ہیں ہی کنز الایمان کی نقل، کوئی نئی بات نہیں، لنگر فکر رضا کا کھا کے ہی وہاں سے گزرے، لیکن جہاں چھوڑا ہے تو پھسلے ایسے ہیں کہ پھسلنے والے بھی عبرت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اس طرح کی صورتحال لگتی ہے، بلکہ اس نے لفظوں میں بھی کہہ دیا کہ قرآن اترا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہے۔ ان کے دعوے جو ان کا نتیجہ میں بیان کر رہا ہوں، اترا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہے، مگر سمجھا آ کے ڈاکٹر طاہر القادری نے ہے۔ درمیان میں صحابہ، تابعین، تبع تابعین علیہم رضوان، ائمہ مجتہدین، ہر صدی کے ائمہ، صرف اردو والے نہیں عربی والے بھی، صحابہ تک کی تفسیریں جو ہیں ان کو چھوڑا، اور صرف چھوڑے ہی نہیں، جو تفسیر صحابہ کی ہے اس کے بارے میں بھی ان کے لفظ یہ موجود ہیں کہ یہاں ٹھوکریں کھا رہے تھے لوگ، حالانکہ وہ تفسیر تو صحابہ نے کی ہوئی ہے، اور لفظ یہ استعمال کیے کہ لوگ ٹھوکریں کھا رہے تھے اور ہم نے آ کر وہ تفسیر چھوڑی اور یہ نئی تفسیر کی۔ اس طرح کی صورتحال آپ کو ملے گی۔ یہاں اس مقام پر میں یہ چاہوں گا کہ اس کی زبان سے بھی چند باتیں آپ کو سنا دوں، تاکہ آپ کو اس بارے میں کوئی شک نہ ہو کہ بلا وجہ ایسی صورتحال بن گئی ہے۔ یہ نمبر 2 پر آپ سنیں گے کہ اس کا جو خطاب یوٹیوب میں ہے، ہر جگہ موجود ہے، کہ جس میں اپنے ترجمے کے بارے میں کہا عرفان القرآن منفرد ترجمہ کیوں، اس کے اندر جو گفتگو ہے وہ تھوڑی سی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، تاکہ پتہ چلے کہ کس حد تک ظلم و ستم ہوا اور امور جو ہیں ان کا انداز معاذ اللہ بگڑتا چلا گیا۔ اگر ترجموں کی 300-400 سال کی اور ایک آدھ 2 ترجمے پہلے بھی لکھے گئے مختلف زبانوں میں، تو یوں سمجھ لیں کہ 500 سال کی تاریخ تراجم کی، اور کچھ ترجمے اس طرح کے بھی ہوئے جیسے امام سیوطی نے جلالین شریف لکھی، تو وہ دراصل نہ کامل تفسیر ہے نہ محض ترجمہ ہے، وہ معانی قرآن ہے۔ تو عرب لوگ ترجمہ کا لفظ نہیں بولتے، ان کے ہاں ترجمہ کا معنی اور ہے، تو وہ قرآن مجید کے معانی لے لیتے ہیں، تو وہ ترجمے کی مانند ہے، تھوڑا سا توضیحی ترجمہ۔ تو اس طرح کی عرب دنیا میں بہت ساری لکھی گئی ہیں اب تک،
تو ان کی تعداد بھی درجنوں کو چلی جاتی ہے. اور ہمارے یہاں تراجم لکھے گئے تو عرب اور عجم میں جتنے بھی تراجم اور معانی قرآن پر کام ہوا ہے وہ ان اشکالات کا حل نہیں کر سکے. اب اس میں اردو تراجم کے ساتھ جتنی بھی عربی تفسیریں ہیں ان سب کے لحاظ سے کہا کہ جو اعتراضات ہوتے تھے وہ اشکال ان میں سے کسی نے بھی حل نہیں کیے کہ عرفان القرآن میں آ کر وہ چیزیں بیان کی گئیں جو نہ کسی اردو ترجمے میں اور نہ ہی عربی تفسیروں میں پہلے موجود ہیں. یعنی اس طرح کا مائنڈ لوگوں کا تیار کیا گیا تاکہ لوگ سمجھیں کہ اترا وہاں ہے اور سمجھا یہاں گیا ہے، تاکہ آگے جو سوداگری کرنا چاہے وہ کرتے رہیں، لوگوں کا ذہن اس طرح پکا کر دیا جائے. اب یہ لوگوں کو اس طرح تیار کرنے کے لحاظ سے کئی سالوں سے سازش ہو رہی تھی، اور ہمارے لوگ اتنے سادے ہیں وہ اب بھی کہتے ہیں کہ ابھی ان کو سمجھاتے ہیں، واپس لاتے ہیں، کچھ بٹھاتے ہیں. تو میں کہتا ہوں اگر کچھ کر سکتے ہو تو پانی تو سر سے گزر چکا ہے، اور وہ تو کب سے دین بیچنے کا منصوبہ بنا چکا ہے. اب اس سلسلہ میں اگر آپ مزید دیکھنا چاہیں تو نمبر 3 پہ اس سے بڑا دعویٰ بھی موجود ہے کہ روئے زمین پر سائنسی بنیادوں پر سوائے عرفان القرآن کے کوئی اور ترجمہ نہیں ہے. نمبر 3، سائنسی اعتبار سے دنیا میں ایک ترجمہ بھی جو لکھا گئے ہیں آج تک ان میں ایک ترجمہ بھی کریکٹ نہیں ہے. روئے زمین پر دستیاب تراجم قرآن میں دنیا میں عرفان القرآن سے قبل ایک ترجمہ بھی سائنسی اعتبار سے کریکٹ نہیں ہے. جس ترجمے کو اٹھائیں جب وہ آیات کریمہ آئیں گی جن میں سائنسی مواد ہے اس کا ترجمہ غلط ہے. سائنسی اعتبار سے دنیا میں ایک ترجمہ بھی جو لکھا گئے ہیں آج تک ان میں ایک ترجمہ بھی کریکٹ نہیں ہے. روئے زمین پر دستیاب تراجم قرآن میں دنیا میں عرفان القرآن سے قبل ایک ترجمہ بھی سائنسی اعتبار سے کریکٹ نہیں ہے. جس ترجمے کو اٹھائیں جب وہ آیات کریمہ آئیں گی جن میں سائنسی مواد ہے اس کا ترجمہ غلط ہے. اب آپ نے اپنے کانوں سے سنا کہ روئے زمین پر ساری صدیوں کے لحاظ سے سائنسی جو وجوہ یہ لے کر بہانہ بنا کر ساری امت پر معاذ اللہ چڑھائی کر رہے ہیں، تو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ معاذ اللہ اسلام سائنس پر موقوف ہے. پہلے سارے قرآن سمجھے بغیر دنیا سے چلے گئے، اور سائنس نے ترقی کی تو پھر یہ انسان پیدا ہوا اور اس نے سمجھا. تو کس طرح پوری امت پر عدم اعتماد کیا جا رہا ہے. ابھی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جس شخص نے اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے، اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات تو ذات رہ گئی، پہلے 3 صدیاں پھر 5 صدیاں پھر یہ کہہ دیا روئے زمین پر، اور اردو اور عربی سب کے لحاظ سے یہ کہا کہ اس شخص کا اپنا ترجمہ کس طرح کا ہے. اس میں جو صرفی غلطیاں ہیں، جو نحوی غلطیاں ہیں، وہ ایک ہم پہلے سیمینار وہ کراچی میں کر چکے ہیں، اور شان کنز الایمان کے لحاظ سے وہ CD ملتی ہے، آپ اس میں دے سکتے ہیں. آج ہم ایک نئے انداز سے اس پر بحث کرنا چاہتے ہیں. تو سب سے پہلے نمبر پر شان الوہیت میں جو ڈاکٹر طاہر القادری نے نازیبا لفظ بولے، اس کے لحاظ سے چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان رشید میں فرمایا ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 51، فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا. عرفان القرآن کے اندر اس کے ترجمے سے پہلے جو مختلف دیگر لوگوں نے ترجمے کیے ہوئے تھے اور پھر میرے امام نے ترجمہ کر کے ان کو سمجھایا، وہ ایک صورتحال بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. شاہ عبد القادر کا ترجمہ
سو آج ہم ان کو بھلا دیں گے جیسے وہ بھولے اپنے اس دن کا ملنا. تو اللہ تعالی کی طرف بھولنے کی نسبت کی گئی. سو آج ہم ان کو بھلا دیں گے. ننساہم کا معنی ہم ان کو بھلا دیں گے. شاہ رفیع الدین دہلوی کا ترجمہ پس آج بھول جائیں گے ہم ان کو جیسا بھول گئے تھے وہ ملاقات دن اپنے کی جو یہ ہے. جوناگڑی کا ترجمہ جو حاجیوں میں بانٹا جاتا ہے گمراہی پھیلانے کے لیے اس میں ہے سو ہم بھی آج کے روز ان کا نام بھول جائیں گے جیسا کہ وہ اس دن کو بھول گئے. مرزا حیرت دہلوی کا ترجمہ پس آج ہم بھی انہیں بھول جائیں گے جیسے وہ اپنے اس دن کو بھول گئے تھے. محمود الحسن دیوبندی کا ترجمہ سو آج ہم ان کو بھلا دیں گے جیسے انہوں نے بھلا دیا اس دن کے ملنے کو. عبد الماجد دریابادی کا ترجمہ سو آج ہم بھی انہیں بلائے رہیں گے جیسا کہ وہ آج کے دن کا پیش آنا ٹالتے رہے تھے. اب سوچیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم درس نظامی اچھا پڑھے ہوئے ہیں. یہ لوگ یہ محمود الحسن اور اس کے ساتھ کا یہ پورا طبقہ اور اللہ کی طرف بھول کی نسبت کی جا رہی ہے. اور خالق کائنات جل جلالہ کا جو فرمان ہے قرآن مجید میں وما کان ربک نسیا کہ تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے. اور ادھر یہ بتا ترجمہ رہے اور پتہ نہیں کہ رب کی شان کیا ہے اور اس کی طرف بھول کی نسبت کی جا رہی ہے. فتح محمد جالندری کا ترجمہ تو جس طرح یہ لوگ اس دن کے آنے کو بھولے اسی طرح آج ہم بھی انہیں بھلا دیں گے معاذ اللہ. نذیر احمد دہلوی کا ترجمہ جس کو ڈپٹی نذیر احمد کہتے ہیں تو آج قیامت کے دن ہم ان کو قصدن بھلا دیں گے جیسا کہ یہ لوگ دنیا میں اپنے اس دن کے پیش آنے کو بھولے. ابو الکلام آزاد کا ترجمہ تو جس طرح انہوں نے اس دن کا آنا بھلا دیا تھا آج وہ بھی بھلا دیے جائیں گے. وحید الزمان کا ترجمہ ہم بھی آج کے دن ان کو بھول جائیں گے جیسے وہ اس دن کا آنا بھول گئے تھے. مودودی کا ترجمہ اللہ فرماتا ہے کہ آج ہم بھی انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح وہ اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے. اب یہ میں نے آپ کے سامنے 11 ترجمے بتائے جن میں رب ذوالجلال کی طرف معاذ اللہ بھولنے کی نسبت کی گئی. اس مقام پر اگر دیکھو میرے امام کا ترجمہ ان کے ترجمے کا انداز تو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں تو آج ہم انہیں چھوڑ دیں گے جیسا انہوں نے اس دن کے ملنے کا خیال چھوڑا تھا. ہم انہیں چھوڑ دیں گے ہم انہیں چھوڑ دیں گے. اب آپ اندازہ لگائیں صرف تو ان لوگوں کو بھی آتی تھی نحو انہوں نے بھی پڑھی تھی اور یہ 11 ترجموں والے اور انداز قرآن کا کی ترجمانی نہیں کر سکے. یہ بلا وجہ دلوں پہ راج امام احمد رضا کا نہیں. یہ کنز الایمان واقعی ایمان کا خزانہ ہے. اب رب کو بھولنے والا جو کہے اس کے ایمان کا کیا بنے گا. تو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی انہوں نے اس انداز کے اندر ترجمہ کیا اور ترجمہ کر کے قرآن مجید برہان رشید کی ترجمانی کر دی اور یہ واضح کیا اس مقام پر بھی کہ خالق کائنات جل جلالہ کا مقام و مرتبہ کتنا اونچا ہے. فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا تو آج ہم انہیں چھوڑ دیں گے جیسا انہوں نے اس دن کے ملنے کا خیال چھوڑا تھا. تو یہ کنز الایمان ہے. اب ذرا اس شیخ منہاج کو بھی دیکھیں. اگر پکی پکائی کھیر بھی نہ کوئی کھا سکے تو کیا کہیں اس کو. اب دیکھو عرفان القرآن کے اندر اللہ کی شان کے لحاظ سے ترجمہ یہ وہی سورہ اعراف جس کے تراجم میں نے آپ کے سامنے ان لوگوں کے بھی پڑھے جو پہلے بھٹکے تھے. سورہ اعراف آیت نمبر 51
فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا. ترجمہ کیا ہے؟ آج ہم انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جیسے وہ ہم سے اپنے اس دن کی ملاقات کو بھولے ہوئے تھے. تو کیا فرق ہے مودودی کے ترجمے میں اور اس مودودی کے ترجمے میں؟ کیا فرق ہے؟ وہ 11 تراجم یا رسول اللہ جاری رہے گا، جاری رہے گا. یہ وہ عرفان القرآن ہے کہ جس کے درس ہر جگہ کرانے کے لیے ان کو درد ہے کہ ہر جگہ درس عرفان القرآن ہو. یہ وہ عرفان القرآن ہے کہ روئے زمین پر جس جیسا کوئی ترجمہ نہیں. یہ وہ عرفان القرآن ہے کہ جس کے اندر الوہی حقیقتوں کو بیان کیا گیا ہے کہ رب ذوالجلال کی طرف کس انداز میں بھولنے کی نسبت کر دی گئی معاذ اللہ. اور یہاں تک یہ موجود ہے آج ہم انہیں اسی طرح بلا دیں گے جیسے وہ ہم سے اپنے اس دن کی ملاقات کو بھولے ہوئے تھے. یہ دیکھیے ایک آیت نہیں. میں نے اس سلسلہ میں چونکہ ہم دلیل پر یقین رکھتے ہیں، اگر چاہتے تو ویسے ہی سب کچھ بیان کرتے، سب کچھ سامنے رکھا ہے تاکہ کہیں اس کا کوئی چیلا اگر بولے تو تم اس کو بتا سکو کہ سب کچھ سامنے ہے، دودھ کا دودھ ہے، پانی کا پانی ہے. ہم تو دعوت فکر دے رہے ہیں کہ کلمہ پڑا ہے مدینے والی سرکار کا صلی اللہ علیہ وسلم. کسی قیادت کے بت کو آج سامنے پیش نہ کیا جائے. اب دیکھیے یہی انداز دوسرے مقام پر قرآن مجید برہان رشید میں سورہ توبہ میں آیت نمبر 67 ہے، نسوا اللہ فنسیہم. اس کے ترجمے بھی میں پڑھ دیتا ہوں دوسرے لوگوں کے. شاہ عبد القادر دہلوی، بھول گئے اللہ کو سو وہ بھول گیا معاذ اللہ. فتح محمد جلندری، انہوں نے خدا کو بلا دیا تو خدا نے ان کو بلا دیا. محمود الحسن دیوبندی، بھول گئے اللہ کو سو وہ بھول گیا. نذیر احمد دہلوی، ان لوگوں نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ نے ان کو بلا دیا. عبد الماجد دریابادی، انہوں نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ نے انہیں بلا دیا. محمد جوناگڑی، یہ اللہ کو بھول گئے اللہ انہیں بھول گیا، اللہ نے انہیں بلا دیا معاذ اللہ. مودودی کا ترجمہ، یہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے بھی انہیں بلا دیا. یہ تراجم. اور اس میں اب دیکھیے عرفان القرآن میں اس کا ترجمہ کیا لکھا ہے. یہ سورہ توبہ اس آیت کا ترجمہ، نسوا اللہ فنسیہم، فراموش کر دیا. انہوں نے اللہ کو فراموش کر دیا تو اللہ نے انہیں فراموش کر دیا. انہوں نے اللہ کو فراموش کر دیا تو اللہ نے انہیں فراموش کر دیا. اللہ تعالی کی طرف فراموش کرنے بلانے کی نسبت، یہ ہے عرفان القرآن کا ترجمہ جس کو کہا گیا. اور ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں لوگ کہ روئے زمین پر ایسا ترجمہ لکھا ہی نہیں گیا. صحابہ تک کی تفسیروں کو معاذ اللہ چیلنج کیا اپنے اس دعوے میں. اور حقیقت کیا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ کو بھولنے والا لکھا جا رہا ہے. قربان جاؤں بریلی کے امام تیرے قلم پر. اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے یہاں ترجمہ کرتے وقت کس انداز میں ترجمہ کیا اور کس انداز میں قرآن کی ترجمانی کی ہے. میرے امام نے کہا نسوا اللہ فنسیہم، وہ اللہ کو چھوڑ بیٹھے تو اللہ نے انہیں چھوڑ دیا. وہ اللہ کو چھوڑ بیٹھے تو اللہ نے انہیں چھوڑ دیا. اب بھولنے کا معاملہ نہیں ہے، اس واسطے کہ میں بھی اس کی تفصیلات آگے بتاؤں گا کہ آیات قرآن میں جو اللہ کی شان بیان کی گئی ہے اس کو وہ ترجمے عرفان القرآن سمیت انہوں نے لحاظ نہیں رکھا، کنز الایمان نے لحاظ رکھا ہے. اب یہاں اس مقام پر اس موضوع کی تیسری آیت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 126، قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسیٰ. یہ آیت اس کے ترجمے، یہاں پر عبد القادر دہلوی کا ترجمہ
فرمایا یوں ہی پہنچے تھے ہم تو ہم کو ہماری آیتیں پھر تو نے ان کو بھلا دیا اور اسی طرح آج تم کو بھلا دیں گے. محمود الحسن تو نے ان کو بھلا دیا تو اسی طرح آج تجھ کو بھلا دیں گے. یہ سارا طائفہ اسی طرح کی ہے. اب وقت نہیں کہ ہر ایک کا اسے پڑھتا جاؤں، بس لکھا ہے میں نے سب کا. مودودی کا ترجمہ، تو نے بھلا دیا تھا اسی طرح آج تو بلایا جا رہا ہے. اللہ تعالی کی طرف سے بلایا جا رہا ہے. یہ سورہ طٰہٰ ہے. یہاں پر یہ تمہارے سامنے ہے. قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، فرمائے گا یوں ہی تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھیں. فنسیتها، تو نے انہیں بھلا دیا. وكذلك اليوم تنسى، ایسے ہی آج تیری کوئی خبر نہ لے گا. یہ دوسری صورتحال، اس کے اندر اس کی جو ترجمے کی حیثیت تھی وہ تمہارے سامنے میں نے پیش کی. اب اسی کا چوتھا انداز بھی، تاکہ آگے بحث ختم ہو جائے. سورہ جاسیہ آیت نمبر 34، وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا. اس کے لحاظ سے سورہ جاسیہ میں یہ لکھا ہے، اس میں عرفان القرآن کا جو ترجمہ ہے اس کے لحاظ سے پہلے بیان کر کے پھر وہ کنز الایمان کا آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ آیت نمبر 34 ہے سورہ جاسیہ کی. سورہ جاسیہ، اس کے اندر اس کا جو ترجمہ پیش کیا گیا وہ تمہارے سامنے اب پیش کر رہا ہوں. اس سے پہلے وہ طٰہٰ کا جو ترجمہ تھا اس کو پیش کرتا ہوں عرفان القرآن سے، اور اس کے ساتھ جو اس کا ملتا جلتا مفہوم دوسرے مقام پر ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. نسیان کا ذکر کرتے ہوئے یہ آیت نمبر اس مقام پر 126 ہے. قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. ترجمہ عرفان القرآن، ایسا ہی ہوا کہ دنیا میں تیرے پاس ہماری نشانیاں آئیں، پس تو نے انہیں بھلا دیا اور آج اسی طرح تو بھی بھلا دیا جائے گا. وہ خبر والا ترجمہ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا کنز الایمان کا تھا، جو کہ اللہ کے ادب پر مبنی ہے، اور یہاں بھولنے کی نسبت رب ذوالجلال کی طرف کی گئی ہے. اور سورہ جاسیہ میں وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، عرفان القرآن کا ترجمہ. اور ان سے کہا جائے گا کہ آج ہم تمہیں بلا دیتے ہیں جس طرح تم نے اپنے اس دن کی پیشی کو بلا دیا تھا، آج ہم تمہیں بلا دیتے ہیں. تو یہ چند آیات جو الوہیت کے لحاظ سے میں نے آپ کے سامنے رکھی تاکہ پتہ چلے کہ کنز الایمان میں کس چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا اور یہ کیوں کنز الایمان کہلاتا. اب جتنی بھی نسیان والی آیات ہیں ان میں یہ دیکھ لو، جو طٰہٰ والی ہے اس میں یہ ہے کہ یوں ہی تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھیں، تو نے انہیں بھلا دیا اور ایسے ہی آج تیری کوئی خبر نہ لے گا. یہ اللہ کی شان کے لائق ہے، اللہ کے مقام کے لائق ہے. اور اس کے بعد جو جاسیہ ہے وہاں پر جو آیت ہے اس میں اعلی حضرت کا ترجمہ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور فرمایا جائے گا آج ہم تمہیں چھوڑ دیں گے جیسے تم اپنے اس دن کے ملنے کو بھولے ہوئے تھے. آج ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. تو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ترجمے میں ایک مقام پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف بھولنے کی نسبت نہیں کی، فراموش ہونے کی نسبت نہیں کی. اور اس شخص نے اپنے ترجمے 4 مرتبہ، 3 مرتبہ بھولنے کا اور 1 مرتبہ فراموش کا یہ ترجمہ کیا ہے. اور یہاں پر جو محققین کی رائے ہے، مفسرین کا جو پیغام ہے، اس کو اب میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں تاکہ اگلی آیت کی طرف ہم منتقل ہوں.
यहां पर अल्लाह के कुरान का फैसला सुनो। सूरह मरियम है, आयत नंबर 64 है। खालिक कायनात इरशाद फरमाता है वमा काना रब्बुका नसिया, और हजूर का रब भूलने वाला नहीं है, तुम्हारा रब भूलने वाला नहीं है। और ऐसे ही सूरह तौहा